بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ارسطوٹل کا تعارف کرانے جا رہے ہیں کہ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں ارسطوٹل کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ پلیٹو کے بعد ہم ارسطوٹل کو ہی بطور ایک پولیٹیکل اسکالر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جو پلیٹو کے مقابلے میں اپنی بات کی تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے چیزیں حقیقت میں کیسے کام کرتی ہیں، اور اسی بنیاد پر جو سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کا فن اس نے دریافت کیا۔ یہ تھا تو صحیح، لیکن اس نے پولیٹکس میں یوز کیا کہ چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا، ان کی خصوصیات کی بنیاد پر، اور ان کو ایک کلاسیفیکیشن کرنا تاکہ ان کو ایک سائنٹیفکلی سمجھا جا سکے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا اصول اس نے بتایا، اور سسٹمیٹک تھنکنگ پر بھی وہ زور دیتا ہے۔ ان کی جو ایک کتاب ہے آرگنان، منطق کے اوپر ہے، لاجک کے اوپر ہے، اور اس میں اس کا جو بنیادی طرز استدلال ہے اسے سائلوجزم کہتے ہیں، اردو میں تو کہتے ہیں قیاسی استدلال، یعنی درست لاجک کیسے دی جائے، درست آرگیومنٹ کیسے کیا جائے۔ سیاست اور ریاست کے حوالے سے ارسطو کی جو سب سے مشہور تصنیف ہے وہ ہے پالیٹکس۔ اس کی جیسے پلیٹو کی تھی دا ریپبلک، تو اسی طرح سے ارسطوٹل کی کتاب دا پالیٹکس ہمیں سیاست اور ریاست کے بارے میں تصورات دیتی ہے۔ وہ اسے ایک نیچرل انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے، اور اسٹیٹ کو ایسا نیچرل انسٹیٹیوشن جو انسان کی ضرورت اور سماجی فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک، ارسطوٹل کے نزدیک، ریاست کا مقصد صرف ڈسپلن قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اچھی زندگی دینا ہوتا ہے، گڈ لائف۔ اور ریاست کا مقصد شہری کی اچھی اخلاقی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ شہریوں کی کردار سازی پر بات کرتا ہے، قانون کی حکمرانی، متوازن نظام حکومت پر بات کرتا ہے۔ وہ حکومتوں کی اقسام یعنی بادشاہت، اشرافیہ، جمہوریت وغیرہ کو آئیڈیالوجیکلی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اسے عملی طور پہ دیکھتا ہے، عملی مثالوں سے وہ ثابت کرتا ہے، اور بہترین عملی نظام کے طور پر وہ ان کی بات کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ارسطوٹل وہ مفکر ہے جس نے فلسفے کو عملی، سماج، ادارے اور اخلاق اور قانون کے ساتھ جوڑ کر سیاسی فکر کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سیاسیات کے طالب علم ارسطو کو کلاسیکل سیاسی مفکر کی بنیادی ستونوں میں سے شمار کرتا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوالات جو سی ایس ایس میں کیے جاتے ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو فریزیالوجی کو آپ سمجھیں۔ گیو اے کریٹیکل انالیسز آف کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ، یہ سب سے مشہور اس کا سوال ہے، یا اس کا مین کنٹریبیوشن اسے سمجھا جاتا ہے، یعنی امنگ دا مین کنٹریبیوشنز۔ اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ارسطوٹل از اے ریئلسٹ ناٹ آئیڈیالسٹ۔ تو یہ سوال پلیٹو کے بالکل کنٹراسٹ میں آتا ہے کہ پلیٹو آئیڈیلسٹ ہے، تو جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو ہم یہ اس میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارسطوٹل جو ہے وہ ریئلسٹ ہے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ نو ون سرپاس ارسطوٹل who at first analyzed critically and systematically the existing constitution۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ لنک کرتا ہے کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ کے ساتھ، کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کی اسٹڈی کی، کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشن اسٹڈی کی، اس نے 158 اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن کو اس نے کمپیریزن کیا اس کا، اور اس نے جو ایک امپیریکل ٹچ دیا پولیٹیکل سائنس میں، تو اس لیے اسے فادر آف پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے پلیٹو نے ایتھنز میں اپنی اکیڈمی کی بنیاد رکھی، اکیڈمی پڑھانے کے لیے، پولیٹکس کی ٹیچنگ کرنے کے لیے، اسی طرح سے ٹھیک ارسطوٹل نے بھی اپنی اکیڈمی کی بنیاد رکھی، اس کا نام لائسیم رکھا۔ تو یہ کچھ
اسکول آف لائسیم یہ بھی ورڈ آ سکتا ہے جب آپ سے سوال کیا جائے گا. فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی آ سکتا ہے. سسٹمیٹکلی ایگزامن دا ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنز بھی آ سکتا ہے. ریئلسٹ ناٹ آئیڈیلسٹ بھی آ سکتا ہے. اور جو زیادہ آتا ہے, جو زیادہ ریپیٹیٹیو اس کا کنٹریبیوشن مین ہے, وہ ہے کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ. تو نیکسٹ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کی تھیوری آف پالیٹکس کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ارسطاٹل کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی واز امپیریکل اینڈ سائنٹیفک. امپیریکل اینڈ سائنٹیفک, پہلے نقطے کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ارسطاٹل ڈیڈنٹ بلڈ پالیٹکس آن امیجینیشن, کہ اس نے پلیٹو کی طرح خیالات پر اپنی دا ورلڈ آف آئیڈیاز پر اپنی نالج, اپنی تھیوریز کی بنیاد نہیں رکھی, جیسا کہ پلیٹو نے رکھی تھی این آئیڈیل اسٹیٹ. بلکہ وہ ایک کہا جاتا ہے ہی واز امپیریکل اینڈ سائنٹیفک, کیونکہ اس نے جو بھی تھیوری پیش کی اس میں اس نے آبزروڈ ریئل کانسٹیٹیوشنس. اس نے کانسٹیٹیوشن دیکھے. میں بتا رہا تھا کہ آپ کو 158 اسٹیٹس تھیں اس وقت گریس میں جن کے کانسٹیٹیوشن کا اس نے مطالعہ کیا. اسی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر اس نے پھر ہیومن بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کیا, اور پھر اس نے کنکلوژنز نکالے, ڈرا کیے, اور وہ اس نے پولیٹیکل سائنس کو فیکٹس کی بیس پہ اسٹڈی کیا, کمپیئر کیسز کیے, کمپیریٹیو میتھڈ اسی کا ہے, اور میک جنرل پرنسپلس. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس کی جو میتھڈالوجی ہے, وہ سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے. دوسرا اس کی جو کتاب ہے دا پالیٹکس, میں نے ذکر کیا تھا جس طرح سے آئیڈیل اسٹیٹ پلیٹو کی ہے, تو سیاست اور ریاست کے اوپر اس نے جو لکھا, اس نے اپنی کتاب دا پالیٹکس میں لکھا کہ اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح سے ریاست یعنی اسٹیٹ ورک کرتی ہے, کس طرح سے گورنمنٹ ورک کرتی ہے, اور ریاست کا وجود ہے ہی کیوں, اور اس ریاست میں کانسٹیٹیوشن کا کام کیا ہے, اور گورنمنٹ کی اقسام کیا ہیں, گڈ اور بیڈ گورنمنٹ, سٹیزن شپ کیا ہے, لا کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, ریولوشن کیا ہے, اسٹیبلٹی کیا ہے. اور اگر ہم اس کے کام کو, پالیٹکس کی کتاب کو دیکھیں تو بیسیکلی اٹس اے ٹیکسٹ بک آف کمپیریٹیو پالیٹکس. کمپیریٹیو پالیٹکس کی ٹیکسٹ بک ہے. نمبر 3 میں اسٹیٹ از ناٹ میئر پولیٹیکل کمیونٹی رادر اے گورنمنٹ, اسکول اینڈ ایتھک اینڈ کلچر, مینز ہول لائف گیوز مین گڈ لائف. تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کمیونٹی نہیں ہے, دراصل اس کا مقصد ہے کہ ایک اچھی زندگی دینا. ارسطاٹل کے نزدیک ریاست کا کام صرف سیکیورٹی دینا یا ایڈمنسٹریشن کرنا ہی نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو ایک ماحول دے جس ماحول میں وہ اچھی زندگی گزار سکیں, گڈ لائف کا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں. لہٰذا وہ ریاست کو جوڑتا ہے اچھی لائف کے لیے. جو انسان کی ڈومین ہے, ڈفرینٹ ڈومینس کو جوڑتا ہے, جیسے کہ ایجوکیشن, وہ ایجوکیشن کو امپورٹنس دیتا ہے, جیسا کہ مورل ٹریننگ, ایتھکس, جیسا کہ کلچر اینڈ ہیبٹس. وہ یہ اس لیے بات کرتا ہے کہ بیکاز دا پرپز آف دا اسٹیٹ از ٹو کریٹ کنڈیشنز ویئر سٹیزن کین لیو اینڈ فلفلڈ سویلائزڈ ورچوئس لائف, ناٹ جسٹ سروائیو. تو ریاست کا کام ایسے ماحول کو تشکیل دینا ہے جس میں فرد جو ہے وہ اس کی شخصیت کا پودا نکھر سکے, اس کی شخصیت کا پودا گرو کر سکے, وہ اپنے آپ کو سویلائزڈ کر سکے, ورچوئس لائف گزار سکے, اور وہ اپنی اس مقصد کو پورا کر سکے. آگے ہے 4 پوائنٹ, اے گڈ مین کین اونلی بی گڈ سٹیزن, کوآپریٹیو ٹالرنس, سیلف کنٹرول. کہ اچھا آدمی وہی ہے جو اچھا سٹیزن بھی ہے, یعنی اچھی اجتماعی زندگی میں بھی اس کا مثبت رول ہے. وہ اچھے اجتماعی کاموں کے لیے کوآپریٹیو بھی ہے, وہ اپنے مقابلے میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اس کو اپنے سیلف پہ کنٹرول بھی حاصل ہے. سیلف کنٹرول, سیلف ڈسپلن شخص ہوگا تو وہ گڈ مین ہوگا.
تو وہ ایک اخلاقی رول ہوگا، وہ ڈسپلن میں رہے گا، کرپشن کرنے سے بچے گا. تو یہ اس نے ایک گڈ مین کی خصوصیات بتائی ہیں. گڈ مین کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیشہ ہر کلچر میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن ایرسٹوٹل نے گڈ مین کی تعریف کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی، تو ریشنلٹی اور ریزن کے ساتھ بیان کیا. ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایتھکس اینڈ پالیٹکس آر کلوزلی ریلیٹڈ. پالیٹکس از اے مین، ایتھک از این اینڈ. تو جو کلاسیکل ویسٹرن فلاسفرز ہیں جیسا کہ سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل، یہ پالیٹکس اور ایتھکس کو ساتھ ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں. وہ پالیٹکس کو بھی اخلاقی جو مقاصد ہے پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ایتھکس ہوتا کیا ہے؟ واٹ از دا گڈ لائف فار اے ہیومن بینگ. یہ ایتھیکل ہے کہ اچھی زندگی ایک ہیومن بینگ کے لیے کیا ہو سکتی ہے. ہاؤ شوڈ وی آرگنائز دا اسٹیٹ سو پیپل کین لیو دیٹ گڈ لائف. تو ایتھک ہمارا اس کا مقصد تھا. اور پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لاز انسٹیٹیوشنز بنیں گے، جو بھی ایجوکیشن دی جائے گی، اس سے لوگ نیکی کی طرف جانے کی طرف راغب ہوں. تو ایتھکس کو بہت وہ امپورٹنس دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایتھک ہی ہے جو انسان کو جانور سے مختلف کرتی ہے. جانور کے اندر جو اس کی نیچرل انسٹنکٹس ہوتی ہیں، اس نیچرل انسٹنکٹس میں وہ اپنی سیکیورٹی کو دیکھتا ہے، وہ اپنی فوڈ کو ایکوائر کرنے کی اس کی وہ انسٹنکٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ریپروڈکشن کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی ایکسٹینشن دے سکے، اپنی نسل کو بڑھا کر. لیکن انسان جو جانور سے مختلف ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گڈ لائف، گڈ اور بیڈ کی تمیز بھی رکھتا ہے. تو اس لیے یہ انسان ہے. دیر فور ہی سیکس گڈ فار ہم اینڈ فار دا فیلو بینگز. یہ دلائل دیتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے جو دوسرے انسان ہیں اس کے جو ساتھ رہتے ہیں سوسائٹی میں، تو وہ ان سب کی بہتری کو سوچتا ہے. نیکسٹ ہے جی، یہ کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ آتا ہے اس کا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ اس کے لیے وہ دو قسم کی گورنمنٹس کی بات کرتا ہے. ایک وہ گورنمنٹ جو پیور فارم آف گورنمنٹ ہے، اور دوسری گورنمنٹ کرپٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. جو پیور فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو وہ گڈ گورنمنٹ کہتا ہے، جو کرپٹ فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو وہ بیڈ گورنمنٹ کہتا ہے. تو اس کے لیے وہ جو فارمولہ دیتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ کہتا ہے کہ نمبر آف دا رولرس، اور نمبر 2 آبجیکٹیوز اور پرپز آف دا رولر، کہ کتنی تعداد میں حکمران ہیں اور ان حکمرانوں کا پرپز کیا ہے. سب سے پہلے وہ گڈ فارم آف گورنمنٹ منارکی کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک سنگل شخص ہوتا ہے جو حکمران ہوتا ہے، اور اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ کلیکٹیو گڈ ہوتا ہے. تو وہ سنگل رولر جب کلیکٹیو گڈ کو دیکھتا ہے تو وہ منارک کہلاتا ہے. اور یہ گڈ فارم آف گورنمنٹ ہے یا پیور فارم آف گورنمنٹ ہے. لیکن اگر وہی سنگل پرسن اپنی نیت بدل لے، اپنا ارادہ بدل لے، اور وہ کلیکٹیو گڈ کی جگہ سیلف انٹرسٹ کو دیکھنے لگ جائے، تو وہی گورنمنٹ جو منارکی ہے، جو پیور فارم آف گورنمنٹ ہے، جو گڈ فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ کرپٹ فارم آف گورنمنٹ، بیڈ فارم آف گورنمنٹ میں بدل جائے گی. بندہ وہی ہے، لیکن جیسے اس کا پرپس چینج ہوا گورنمنٹ کا، تو وہ گورنمنٹ بیڈ فارم آف گورنمنٹ بن جائے گی. تو جب بیڈ فارم آف گورنمنٹ، اس کو وہ ٹرینی کہتا ہے. جب بیڈ فارم آف گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں سماج کے، وہ جو اوپینین میکر ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کے لیے، سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کلیکٹیو انٹرسٹ، کلیکٹیو گڈ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف اور اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ جو اچھے لوگ ہیں، فیو، ون کے بعد فیو، اس کو وہ کہتا ہے ایرسٹوکریسی. دا گروپ آف پیپل سیکس کلیکٹیو گڈ رادر گروپ انٹرسٹ. وہ سب کا فائدہ سوچتے ہیں اور گروپ انٹرسٹ کو نہیں سوچتے، اور وہ ایرسٹوکریسی کہلاتی ہے.
تو پھر یہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، اور جب یہ ارسٹوکریسی حکومت سنبھالتی ہے تو یہ کچھ عرصہ تک گڈ فارم آف گورنمنٹ کہلاتی ہے، پیور فارم آف گورنمنٹ کہلاتی ہے، اور وہ کولیکٹیو گڈ کے لیے اسٹرگل کرتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو لوگ ہیں، یہ فیو پیپل جو ہیں، یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، سیلف انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، ان میں گریڈ آ جاتی ہے. جب گریڈ آتی ہے تو ارسٹوکریسی چینج انٹو اولیگارکی، جس طرح سے monarchy چینج انٹو tyranny، tyranny چینج انٹو aristocracy، aristocracy چینج انٹو اولیگارکی. اولیگارک کہتے ہیں ایسے گروہ جو اپنے سیلف انٹرسٹ کو فوقیت دیتے ہوں اسٹیٹ میں، اور اسٹیٹ کے جو بیسٹ انٹرسٹ ہیں اس کو وہ اس کے بعد ترجیح دیتے ہوں، تو ان کی گریڈ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے اور اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. تو یہ اولیگارکی. تو پہلا جو تھا monarchy اور tyranny، وہ 1% پرپز چینج، کولیکٹیو گڈ سے سیلف انٹرسٹ تو گورنمنٹ چینج، monarchy سے tyranny. اسی طرح سے tyranny کے ریئیکشن میں چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، فیو، دا گورنمنٹ آف دا فیو، وہ سب کا سوچتے ہیں، کولیکٹیو گڈ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنے گروپ انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتے، تو وہ ارسٹوکریسی بن جاتی ہے. تو یہ گڈ فارم آف گورنمنٹ ہے. لیکن یہی جب اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، اپنے گروپ انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، تو یہ جو ہے وہ بیڈ فارم آف گورنمنٹ بن جاتی ہے. تو جب چند لوگ یہ خراب ہو جاتے ہیں، چند لوگ یہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اسٹیٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو پھر تمام افراد جو ریاست کے رہنے والے ہیں، وہ تمام افراد، سب کا میجورٹی جو ہے وہ بھلا سوچتی ہے. وہ گڈ پیپل ہوتے ہیں زیادہ تر، اور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کولیکٹیو گڈ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ان چند اولیگارکس کو چینج کر کے اپنی مینی کی گورنمنٹ لے کے آتے ہیں. ون فیو، اب مینی کی گورنمنٹ آ گئی. اور یہ جو اسے کہتے ہیں پالیٹی، تو یہ گڈ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. اور یہ گڈ فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ سب کا بھلا سوچتی ہے، ہر کسی کا بھلا عزیز ہوتا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بھی کرپٹ ہو جاتی ہے. یہ کولیکٹیو گڈ کی جگہ یہ سیلف انٹرسٹ کی طرف چلی جاتی ہے. جب یہ سیلف انٹرسٹ کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ پالیٹی سے ڈیموکریسی بن جاتی ہے. اور ڈیموکریسی جو ہے وہ سب لوگ اس سوسائٹی کے وہ صرف اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ریاست جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کرپٹ لوگ زیادہ آگے آ جاتے ہیں، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ کسی ایک نیک بندے کو جو سب کا بھلا سوچتا ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ ڈیموکریسی کو، ایرسٹوٹل کے ہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ بیڈ فارم آف گورنمنٹ ہے. یہ ایرسٹوٹل کا کنسیپٹ ہے، یہ ماڈرن کنسیپٹ نہیں ہے. ماڈرن میں تو اس کو بیسٹ سمجھا جاتا ہے. اور ڈیموکریسی کی جگہ پھر لیتا ہے monarchy. پھر monarchy آتی ہے، monarchy پھر tyranny میں چینج ہوتی چلی جاتی ہے. پھر tyranny ارسٹوکریسی میں، ارسٹوکریسی پھر اولیگارکی میں، اولیگارکی پھر پالیٹی میں، پالیٹی پھر ڈیموکریسی میں. تو دیٹ از دا سائیکل آف دا گورنمنٹ جو چلتا ہے. اور یہ اس نے پچھلے 500 سال، یعنی ایتھنس کی 500 سال کی تاریخ، 158 اسٹیٹس کے جو ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ان کے کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پیٹرن ڈائگنوز کیا، یہ والا پیٹرن جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب monarchy، وہ اس کے نزدیک monarchy جو یہ فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ جب tyranny بنتی ہے تو یہ جو چینج کا عمل ہے اس کو وہ ریولوشن کہتا ہے. tyranny جب ارسٹوکریسی میں چینج ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ ریولوشن کہتا ہے. ارسٹوکریسی جب اولیگارکی میں شفٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ ریولوشن ہے. اسی طرح سے پالیٹی اور اسی طرح سے ڈیموکریسی میں جو چینج آتا ہے، یہ تمام چینج جو ہے وہ اسے ریولوشن کہتا ہے. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے گورنمنٹ کا سائیکل چلتا چلا جاتا ہے اور گورنمنٹ آگے بدلتی چلی جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی ارسٹوٹل کا جو کنسیپٹ آف ریولوشن ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کہتا ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے. تو ریولوشن کا ٹچ میں نے آپ کو دے دیا. ریولوشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چینج آف گورنمنٹ ہے یہ بھی ریولوشن ہے. اس کے علاوہ بھی کافی کمپریہنسو تھیوری ہے اس کی ریولوشن کی، اس کو ہم ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ریولوشن ہوتا کیا ہے؟ ارسٹوٹل کے نزدیک ریولوشن جو ہے وہ
if any change occur in the existing system or the constitution, existing system वही one, few, many, purpose change, गवर्नमेंट चेंज। पर्पस दो हो सकते हैं, कलेक्टिव गुड और सेल्फ इंटरेस्ट, और ये वन में भी आ सकता है, फ्यू में भी आ सकता है, मैनी में भी आ सकता है। वन अगर मोनार्की है वो सेल्फ इंटरेस्ट करेगी तो वो टिरनी हो जाएगी, टिरनी को चेंज करेगी एरिस्टोक्रेसी जो कलेक्टिव गुड की बात करेगी, एरिस्टोक्रेसी को चेंज करेगी जब वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ वो ग्रुप आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा ये ओलिगार्की में, ओलिगार्की चेंज हो जाएगी पॉलिटी में, पॉलिटी वो हो जाएगी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फिर मोनार्की। तो ये जो चेंज है, चेंज इन गवर्नमेंट, तो ये भी रेवोल्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तब्दीली होती है वो उसको रेवोल्यूशन ही कहता है। उसने 158 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया तो उसने पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीली लेके आ सकती है, पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीली पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कल्चर को चेंज कर सकती है। तो इस इट मीन्स रेवोल्यूशन, तो उसका मतलब भी रेवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ इन द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, जाहिर है तो इट इज़ अ रेवोल्यूशन, तो वो उसे रेवोल्यूशन करार देता है। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी उसकी क्या कहती है रेवोल्यूशन की? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अभी बात हो चुकी है कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया तो रेवोल्यूशन आ गया। मोनार्की टू टिरनी, टिरनी टू ओलिगार्की, ओलिगार्की टू सॉरी एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी टू ओलिगार्की, ओलिगार्की टू पॉलिटी, पॉलिटी टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी टू अगेन मोनार्की। तो ये अगर चेंज आ जाता है तो तब भी रेवोल्यूशन है। चेंज इन द रूलर, हुक्मरान चेंज हो जाए, यानी एक पर्सन हो वो चेंज हो जाए, मोनार्क वो टायरेंट बन जाए, और टायरेंट जो है वो एक ग्रुप की उसको रिप्लेस करे तो एरिस्टोक्रेसी बन जाए। तो ये जो चेंज ऑफ रूलर है ये भी चेंज जो है वो रेवोल्यूशन वो कहता है। चेंज बिग और स्मॉल, कोई भी सिस्टम में चेंज जो है बिग जो है वो भी रेवोल्यूशन है, और स्मॉल है वो भी रेवोल्यूशन है। बिग से मुराद ये है कि रिजीम चेंज हो जाए, स्मॉल से मुराद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाए और पावर बैलेंस में चेंज आ जाए, तो इसको भी वो कहता है रेवोल्यूशन आता है। व्हेन डेमोक्रेसी बिकम्स लेस डेमोक्रेटिक इज़ आल्सो आ रेवोल्यूशन, कि जब डेमोक्रेसी और ज़्यादा बदतर शक्ल में आती है तब भी वो रेवोल्यूशन बन जाता है। तो यानी विद इन द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम चेंजेस जो माइनर भी आते हैं तो वो भी वो रेवोल्यूशन कहता है। तो इसके लिए उसने कुछ कॉजेज़ बताई हैं। कॉजेज़ कहते हैं, और पहली कॉज तो है साइकोलॉजिकल मोटिव्स। साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या है? इसका मतलब ये है कि रेवोल्यूशन उस वक्त स्टार्ट होता है जब लोगों की फीलिंग्स चेंज होना शुरू होती है, उन्हें एहसास हो कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, सेंस ऑफ इनजस्टिस। इस चीज़ से फिर रिजेंटमेंट आती है, और ये भी हो सकता है कि उनकी ह्यूमिलिएशन की जा रही, ये भी हो सकता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस मजरू किया जा रहा, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं जो ताकत में हैं वो प्रिविलेज स्टेटस एंजॉय करें, और आम लोग जो स्टेटस उनका हो वो डिसएडवांटेजियस हो। और इसी तरह से फियर, अगर एलीट क्लास को यानी एरिस्टोक्रेसी को या ओलिगार्की को ये एहसास हो कि उनसे ताकत खींच ली जाएगी, तब भी ये रेवोल्यूशन आ सकता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी एक्सपेक्टेशन कुछ थी और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो ये साइकोलॉजिकल है। अब आगे चलते हैं जी, द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? लोग उस वक्त, एरिस्टोटल कहता है कि इनकलाब लेके आते हैं जब वो ये चाहते हैं कि इक्वालिटी का जो है वो तसव्वुर सामने होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा, जब वो समझते हैं कि उनकी वेल्थ, उनके स्टेटस, उनकी ऑनर,
اس کو ڈیمیج کیا، اس کی سیفٹی نہیں ہے. اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ غریب اور امیر میں فرق بہت پڑ گیا ہے، اور جو وہ امیر زیادہ ہو گئے ہیں اور غریب کم، غریب زیادہ ہو گئے ہیں، امیر کم ہو گئے ہیں، تب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اکنامک ڈیپریویشن ہے. اور اوکیزن دیٹ گیو رائز ٹو، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ اس کا رائز ہو سکتا ہے. وہ واقعات کیا ہو سکتے ہیں جو امیڈیٹ یا ٹریگر کر سکتے ہیں ریولوشن کے پروسیس کو. مثال کے طور پہ کوئی الیکشن کرائسس آ جائے کہ کس کو الیکٹ کیا جائے حکمران کے طور پر. سکسیشن کی ڈسپیوٹ پہ بھی کہ اس کا سکسیسر بادشاہ کا، منور کا سکسیسر کون ہوگا، اس کی ڈسپیوٹ پر بھی جو ہے وہ ریولوشن آ سکتا ہے. اسکینڈل آ سکتا ہے، اس سے بھی ریولوشن آ سکتا ہے. پرسنل اسکینڈل ہوتے ہیں، انجسٹس، لوگوں کی توہین، ہیوملیشن، اکنامک شاک یعنی ٹیکس بڑھا دینا، یا فیمن، کوئی قحط آ جائے، تب بھی ملٹری کو کسی دوسری ریاست کے ساتھ جنگ کے دوران شکست ہو جائے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ ریولوشن کی وجہ بن سکتی ہے. تو یہ تو تھی کچھ وجوہات. اب آگے جو وہ کہتا ہے وہ ریمیڈیز کی بات کرتا ہے. ریمیڈیز سے مراد کیا ہے؟ انکلکیٹ دا اسپرٹ آف اوبیڈینس ٹو لا. تو اگر آپ نے ریولوشن سے بچنا ہے تو لوگوں کو قانون کا پابند کیا جائے. اوبیڈینس ٹو لا یعنی رول آف لا. لاز شوڈ بی سین ایز ہائر دین رولرس، کہ رولر سے زیادہ وہ ہائر ہوں، نظر آئے. تب جو ہے وہ سٹیزنز جو ہیں وہ ایکویلٹی کا احساس ان میں پیدا ہوگا. ڈو ناٹ کنسنٹریٹ پاور ان ون مین اور کلاس. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب طاقت جو ہے وہ کسی ایک شخص میں یا کسی ایک طبقے میں کنسنٹریٹ کر جائے تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر ابیوز کرے گا. دا مور کنسنٹریشن آف پاور، دا مور سینٹرلائزیشن آف پاور، دا مور چانسز آف اٹس ابیوز. اس کے ابیوز کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی ایک طبقے کو زیادہ وہ طاقت مل جائے تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے، کیونکہ جب طاقت ایک طبقے کے پاس زیادہ ہوگی تو چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوگا، اور ڈومیننٹ پرسن جو ہے وہ ٹائرنٹ بن جائے گا، وہ پاور شیئرنگ کرنے سے رکے گا، تب بھی مسئلہ بن جائے گا. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے اسٹرینجر شوڈ ناٹ بی دا رولر، کہ آؤٹ سائڈر کو اگر رولر بنائیں گے تو وہ کمیونٹی کو، لوکل کمیونٹی کو، ان کے کسٹمز کو، ان کے جو کلچر ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا، جس سے اس کے خلاف ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی اور ریولوشن آ جائے گا. تو اسٹرینجر کو آپ رولر نہ بنائیں، اپنا لوکل بندے کو ہی رولر بنائیں. فائنینشیل پاور مسٹ بی سبجیکٹڈ ٹو دا پبلک اسکروٹنی. جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہو اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ اس کا حساب کتاب لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ جو ہے وہ مطمئن رہیں گے. لیکن اگر انہیں پتہ ہو کہ ہم سے کھایا لیا جا رہا ہے، لگایا نہیں جا رہا، تب بھی ریزنٹمنٹ آئے گی اور ریولوشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو جو پبلک ڈومین میں فائنینشیل پاورز ہیں اس کو اکاؤنٹیبل جتنا ہو سکے رکھنا ضروری ہے حکمرانوں کے لیے. ہائر آفس شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ آن دا بیسس آف لائلٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن. تو جو عہدے ہیں ان کی تقسیم اس بات پہ نہ ہو کہ وہ کتنا رولنگ کلاس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، اس کا رشتہ داری اچھی ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہو کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ کتنی اچھی ہے. اور آگے چلتے ہیں جی. ایرسٹوٹل کا جو کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. اسٹیٹ از اے نیچرل، اٹ گروز نیچرلی فرام ہیومن سوشل لائف، ناٹ اے مین میڈ کانٹریکٹ. تو وہ ریاست کو کوئی مین میڈ کانٹریکٹ نہیں بناتا، وہ ریاست کو کسی گاڈ کی دی ہوئی چیز نہیں سمجھتا، ڈیوائن کریشن نہیں ہے یہ. وہ ریاست کو بائی فورس نہیں سمجھتا کہ بائی فورس ہوئی ہے، بلکہ وہ ریاست کو ایک ایوولوشنری ارتقائی عمل کے نتیجے میں بننے والا ایک فطری ادارہ سمجھتا ہے. نمبر 1 یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ بعد میں کانٹریکچل فلاسفرز بھی آئے جیسے ہابز، لاک، روسو، انہوں نے کانٹریکٹ کی بات کی ہے کہ اس کی بنیاد پر ریاست بنی. ہیومنز آر پولیٹیکل اینیملز، پیپل نیڈ سوسائٹی اسٹیٹ ٹو لیو ویل اینڈ فلرش.
جیسا کہ اس کا تصور ہے کہ گڈ لائف اسٹیٹ کے اندر ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ گڈ اور بیڈ کی تمیز کرتا ہے، ہیومن بینگز ایتھیکل بینگ بھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بڑی اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ایک ادارہ ہو، تو وہ اسٹیٹ اس کو وہ فیئر فراہم کرتی ہے۔ پرپز آف دا اسٹیٹ پروموٹ دا کامن گڈ اینڈ سٹیزنز ویل بینگ گڈ لائف، تو گڈ لائف کی بات کر رہے ہیں ایرسٹوٹل بھی، پلیٹو بھی، کہ وہ لوگوں کو اس لیے نہیں بنی کہ وہ ڈسپلن میں رکھے، ایڈمنسٹریشن کرے، رول آف لا کرتی رہے بس، اور سیکیورٹی دیتی رہے، اس لیے نہیں بنی، بلکہ اس لیے بنی ہے کہ لوگ اس میں ان کی بہتری اس طرح سے ہو کہ وہ گڈ لائف انجوائے کر سکیں۔ بیسٹ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بیسڈ آن دا رول آف لا، وہ کہتا ہے کہ وہ حکومت جو کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ بنی ہوگی وہ بیسٹ گورنمنٹ ہوگی، اور رول آف لا کی بنیاد پہ ہوگی۔ تو آج اس لیے بھی ماڈرن اسٹیٹ میں کانسٹیٹیوشن لازمی ہے، بغیر کانسٹیٹیوشن کے نہیں ہوتا وہ چل سکتی اسٹیٹ۔ وہ کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کا شہریوں سے تعلق کیا ہے، ریاست پاور کی تقسیم کیسے کرے گی، ریاست گورنمنٹ کو کس طرح سے بنائے گی اور کس طرح سے اس کو انڈو کرے گی۔ تو ریاست کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ ایک توازن قائم کرتی ہے۔ تو لیڈرشپ رولرز شوڈ بی ورچوئس اینڈ وائز کمیٹیڈ ٹو جسٹس اینڈ پبلک انٹرسٹ، تو جیسا پلیٹو چاہتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا فلاسفر کنگ ہو جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں سیلف گریڈ نہ ہو، تو اسی طرح سے اپنے استاد سے یہاں یہ سملر نظر آ رہا ہے کہ لیڈر بھی وہ جو ورچوس اور وائز ہو اور وہ جسٹس کو قائم کرے اور وہ پبلک انٹرسٹ کو زیادہ دیکھے۔ ایتھکس پولیٹکس لنکڈ، یہ شروع سے ہی بات آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پولیٹکس ہے، پولیٹکس کا کام ہی ایتھک کے اینڈ کو اچیو کرنا ہے، یعنی گڈ کو اچیو کرنا ہے۔ ایجوکیشنز رول اسٹیٹ شوڈ ایجوکیٹ سٹیزن، گڈ سٹیزنز اسٹیبل اسٹیٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ ایجوکیشن دیں گے ریاست میں لوگوں کو، سٹیزنز کو، تو وہ جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن سے وہ گڈ سٹیزن بنیں گے۔ جب وہ گڈ سٹیزن بنیں گے تو وہ گڈ کنڈکٹ کریں گے، ان کا کوآپریٹو ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ریاست ہے وہ بھی گڈ اسٹیٹ بن جائے گی، اسٹیبل اسٹیٹ بنے گی۔ اسٹیبلٹی ڈیپینڈز آن سٹیزن، وہ کہتا ہے کہ ریاست میں جو استحکام آتا ہے وہ سٹیزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ نہ کہ صرف قانون، ڈسپلن اور سیکیورٹی پہ۔ تو یہ اس نے اسٹیٹ کے تصور کو پر بات کی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نیچرل اوریجن یہ ہو چکا ہے۔ ٹیلیولوجیکل ویو، اسٹیٹ ایگزسٹ ٹو پروموٹ دا کامن گڈ، تو جو پرپس کو کہتے ہیں ٹیلیولوجیکل ویو، کہ پرپس کچھ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا پرپس جو ہے وہ کامن گڈ کے لیے، اور آج جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ یہ انڈیویژول کے لیے ہے، اس کی گڈ کے لیے ہے، اس کی گڈ لائف کے لیے ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مکسڈ کانسٹیٹیوشن بیسٹ سسٹم از بیلنسڈ پاور شیئرنگ امنگ کلاسز انسٹیٹیوشن۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ایسا کانسٹیٹیوشن جس میں تمام کلاسز کی ریپرزنٹیشن ہوگی، تو مکس کانسٹیٹیوشن ہوگا تو وہ بیسٹ کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ اور اسٹیٹ شوڈ کلٹیویٹ ورچو تھرو لاز، اسٹیٹ کا مقصد گڈ لائف چونکہ ہے، اس لیے وہ ورچو یعنی نیکی کو لا کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، جسٹس اور وزڈم کے ذریعے سے لوگوں میں وہ انکلکیٹ کرے، کلٹیویٹ کرے۔ اور سیکنڈ لاسٹ اب بات کرتے ہیں ہم لمیٹڈ ڈیموکریسی۔ ایرسٹوٹل واز ناٹ اے پیور ڈیموکریٹ، جیسا کہ وہ آپ نے اس کے فارم آف گورنمنٹ میں سمجھا ہے کہ ڈیموکریسی از دا ورسٹ کائنڈ آف گورنمنٹ، جس میں جو پوری سوسائٹی ہے وہ صرف سیلف انٹرسٹ کے پیچھے جاتی ہے، سیلف گریڈ کے پیچھے جاتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ that democracy was flawed because it allowed majority to dominate the minority۔ تو ڈیموکریسی کا یہ مسئلہ ہے نا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے منورٹی پر۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو کتنے ہیں اس میں سارے برابر ہیں، اسکالر اور کامنر برابر ہے، ڈاکٹر اور مریض برابر ہے، اور عام آدمی برابر ہے، رائے سب کی برابر ہے۔ تو یہ دیٹس دا پرابلم، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو مین آف اوپینین ہوتے ہیں وہ
ان کی ورتھ زیادہ ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ سسٹم آف گورنمنٹ ایسا ہو ان وچ پاور از شیئرڈ امنگ ڈفرینٹ گروپس اینڈ انسٹیٹیوشنس. تو اگر ہم ماڈرن وے میں دیکھیں تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن چاہتا ہے. ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ کہ سینٹر مضبوط نہ ہو بلکہ وہ اپنے یونٹس کو وہ پاورز دے. جیسا کہ اگر ہم آج کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اور ایرسٹاٹل کی بات کو انٹرپریٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرکزی حکومت، صوبائی حکومتیں، لوکل گورنمنٹ کی حکومتیں، ان کو اختیارات منتقل کیے جائیں اور وہ اختیارات انتظامی، فائنانشل اختیارات، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل، اور وہ یونین کونسل کی سطح تک آ جائیں تو لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ آ جائیں. تو یہ وہ کہتا ہے کہ پاور کو شیئر کرو، اور پاور اگر شیئرنگ نہ کی تو ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی. وہ انکلوڈنگ، لیکن وہ اپنے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے کہ ایرسٹوکریسی کو انکلوڈ کریں، مڈل کلاس کو اور کامن پیپل کو انکلوڈ کریں گے تو وہ جو ہے ریاست مضبوط ہوگی. اب آتے ہیں آخر میں اس کی کریٹیکل ایویلیویشن کر لیتے ہیں. یہ جو پورشن ہوتا ہے آپ کے ایگزام میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کرٹیسزم نہیں کریں گے، اس کے خیالات پر بات نہیں کریں گے تو آپ کے جو انالیٹیکل سٹائل ہے وہ نہیں بنے گا. اس میں جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ اپنے کویشچن میں لکھتا ہے ٹو ایویلیویٹ، ٹو اسیس، ٹو انالائز. یہ وہی تو چیز ہے کہ آپ کرٹیسزم بھی کریں اس کے اوپر. تو اس کی تھیوریز انفلوئنشل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جینڈر وائز. ہی ویوڈ وومن ایز انفیریئر اینڈ لمیٹڈ دیئر رول ٹو دا ڈومیسٹک اسفیئر. آؤٹ ڈیٹڈ سوچ ہے آج کل. عورت کے رائٹس کو وہ ڈینائی کرتا ہے، جبکہ پلیٹو پھر بھی کچھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اس میں بھی وہی کانسٹیٹیوئنٹ سول ہے جو سول 3 کلاسز میں ہو سکتی ہے. وہ فلاسفر کنگ بھی بن سکتی ہے، وہ جو ہے وہ سولجر بھی بن سکتی ہے، اور وہ ورکنگ کلاس کا بھی حصہ بن سکتی ہے. تو اس کو برابر رول وہ دیتا ہے. لیکن ڈومیننٹلی اس کے بھی ازمپشنز جو ہیں وہ پیٹریارچل ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ایلیٹسٹ ٹینڈنسی ایلیٹ سے آفن فیورز ایرسٹوکریسی، ایلیٹ رولر اوور کامن پیپل. تو ایلیٹ کو وہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، صاحب الرائے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے ایلیٹ کے پاس. کامن آدمی کی اجتماعی سوچ اتنی گہری نہیں ہو سکتی جو ایلیٹ کی ہوتی ہے. ایون ود آ مکسڈ کانسٹیٹیوشن ہی ایزیومز ایلیٹ آر مور فٹ ٹو گورن کلیشز ود ماڈرن ڈیموکریسی. تو وہ مکس کانسٹیٹیوشن میں ایلیٹ کی ریپرزنٹیشن کو امپورٹنس دیتا ہے. میرا تو خیال ہے ایلیٹ سے مراد ایرسٹوکریسی ہے. ایرسٹوکریٹ وہ جو کلیکٹیو گڈ کی بات کرتے ہیں. ٹرو ٹیلیولوجیکل، یہ اس نے بہت زیادہ ایمفیسس دیا. اسٹیٹ کا جو گول ہے وہ ہے ہیومن فلرشنگ اگنورنگ دا ایمز، آرڈر، رائٹس، سیکیورٹی. تو ہیومن فلرشنگ پر اس کا بڑا زور ہے. بہرحال یہ اب ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اسی اینڈ پہ پہنچ چکی ہے. تو بہرحال کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کہ ایرسٹاٹل ریمینز امپورٹنٹ بٹ ہز آئیڈیاز نیڈ کریٹیکل اپڈیٹنگ فار ماڈرن ویلیوز. تو ریمین امپورٹنٹ ہی رہے گا کیونکہ اس نے جو خیالات پیش کیے ہیں وہ بہت شاندار خیالات ہیں اور سیاسی طور پر آج بھی وہ بہت ریلیونٹ ہے. تھینک یو.